آغا قراتی نے کسی مقام پر ایک خوبصورت داستان بیان کی تھی، کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بہت مختصر طور پر بیان کرتے ہوئے ربط مصائب اور زحمت کو ختم کر رہا ہوں، کہ جہاں پر انہوں نے اس چیز کو بیان کیا کہ ایک خوئی کے علاقے میں، یہ ایران میں خوئی کا علاقہ ہے، وہاں پر دو بھائی رہا کرتے تھے، ایک کا نام ابراہیم تھا اور ایک اسماعیل، دونوں لوگ کھیتی کیا کرتے تھے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ میراث میں دونوں کو ایک زمین ملی تھی اپنے والدین سے، بس ایک ٹیلا تھا جو حائل تھا، ایک طرف زمین ابراہیم کی تھی، ایک طرف زمین اسماعیل کی تھی۔ ابراہیم بڑا بھائی تھا، اسماعیل چھوٹا بھائی تھا۔ دونوں کی جب کھیتی ہوتی اور فصل جب کاٹی جاتی تو اسماعیل کا اس کے اندر جو نتیجہ ہوتا وہ کم رہتا، جو ثمر اسے ملتا وہ کم تھا، ابراہیم کا زیادہ ہوتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ اس کا اناج زیادہ ہوتا تھا، دوسرے کا کم ہوتا تھا، ایک بھائی کا، جبکہ زمین ایک جیسی ہے۔ تو اسماعیل نے ابراہیم سے کہا کہ بھائی یہ معاملہ شاید ایسا ہے کہ تمہاری زمین زیادہ اپجاؤ ہے اور زیادہ زرخیز ہے، اس کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا تبدیل کر لو، تبدیل کر لی گئی زمین۔ اب اس کے بعد پھر فصل، پھر وہی مسئلہ ہے، اس کی فصل میں کبھی کیڑے لگ جاتے ہیں، کبھی بارش ہو جاتی ہے، کبھی آخر وقت میں کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، تو یہ سارے مسائل۔ تو اس نے کہا کہ بھئی وجہ کیا ہے؟ زمین ایک جیسی ہے اور ہم نے زمین کو تبدیل بھی کر لیا، کیا میرے نام کے اندر کوئی مسئلہ ہے کہ جو میری فصل ہے وہ کم مجھے ملے گی، کبھی کیڑے کھا جائیں گے، کبھی کچھ ہوگا، کبھی کچھ ہوگا، اور تمہارا پانی بھی برابر سے لگے گا، ساری چیزیں، اور ذخیرہ جو تمہیں ملنا چاہیے وہ ملے گا۔ معاملہ کیا ہے؟ تم کرتے کیا ہو؟ کیسے دانہ ڈالتے ہو؟ مجھے بتاؤ۔ کہا تو مل کے کرتے ہیں، مل کے ہم جو ہے وہ دانہ ڈالتے ہیں، مل کے دانہ ڈالتے۔ دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے، اس کے بعد بھی وہی ہوا، ایک کا کم ہے ایک کا زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں، تم جب دانہ ڈالتے ہو تو کیا سوچتے ہو؟ تو میں دانہ ڈالتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ ایک ایک دانے سے کئی دانے نکلیں۔ کہا میں جب دانہ ڈالتا ہوں، ابراہیم نے کہا میں جب دانہ ڈالتا ہوں تو دانہ ڈالنے کے ساتھ ساتھ کچھ جگہوں پر اضافی دانہ اس لیے ڈال دیتا ہوں کہ خلق خدا میں یہ طیور بھی ہیں، یہ کبوتر بھی ہیں، یہ پرندے بھی ہیں، ان کو بھی مل جائے۔ اور اس کے بعد جب میں دانہ ڈالتا ہوں تو اپنا دانہ ڈالتا ہوں، لیکن تمہارے بارے میں سوچتا ہوں کہ اب میں تو دانہ ڈال رہا ہوں، تمہاری فصل مجھ سے بہتر ہوگی۔ اور تمہارے ذہن میں، تمہارے دل میں کیا ہے؟ تمہارے دل میں یہ بات چلتی ہے کہ پروردگار میری فصل تو اچھی ہو لیکن اس کی نہ ہو۔ اب یہاں پر وہ نتیجہ دیتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ دانہ ہم دونوں زمین پر ڈالتے ہیں، لیکن زمین پر دانہ ڈالتے ڈالتے جو فرق پیدا ہوتا ہے وہ یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ میں جہاں زمین پر دانہ ڈالتا ہوں وہیں اپنے دل پہ بھی دانہ ڈالتا ہوں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ زمین کی کاشت تمہیں کچھ دے گی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ زمین سے زیادہ میرے دل کی کاشت ہے جو مجھے دینے والی ہے، میرے دل کی کاشت ہے جو مجھے دینے والی ہے، اس سے مجھے ملتا ہے۔ تم ظاہر کو دیکھتے ہو، میں کچھ اور دیکھتا ہوں، یہ دل کی منزل ہے۔ یہ جو علماء